Assalamu alaikum students. Today we are coming towards the conclusion of our sessions on QuickBooks, and from now onwards what we are going to do is look for jobs and projects on our freelance market where we can work for dollars per hour. And as a beginner you must understand that since you have no experience of working in a freelance market at the moment, you might have a long experience of working on QuickBooks as well as accounting and finance, but you are basically trying to sell yourself on a market where at the moment you have no experience, so you have to start off as a beginner. آپ کو اپنے آپ کو ایز اے بگنر لوگوں کو سیل کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ہم کوئک بکس میں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ کے لیے اس پروجیکٹ پہ ہم کیا کریں گے اور کتنی دیر میں ہم آپ کو یہ پروجیکٹ کر کے دیں گے، کس پرائس پہ. لیکن بینگ اے بگنر آپ نے اپنی پرائس لوئسٹ رکھنے کی کوشش کرنی. آپ بہت ایکسپیرینس ہو، آپ کو بہت اچھا کوئک بکس آتا بھی ہو، لیکن جب تک آپ کا پورا کا پورا پورٹ فولیو بلڈ نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو کوئی بہت بڑا کام ایسے ہی نہیں دے دے گا. لیکن یو شوڈ بی ریڈی ٹو سیل یور سیلف. آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ فری لانس مارکیٹ میں کس قسم کے جاب اویلیبل اور ان کو ہمیں کیسے اپروچ کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے فی الحال کہ ہم بگنر ہیں، اور جو دوسرے لوگ وہاں کمٹمنٹ کر رہے ہیں اور ریٹ مانگ رہے ہیں، ہمیں ان سے نیچے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں کم از کم کوئی جاب ملے. تو ایک دفعہ ہم جاب کریں گے، ہمیں ایکسپیرینس بھی ہوگا، سمجھ میں بھی آئے گا کہ باہر کے لوگ کس طرح سے کام دیتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ٹائم کس طریقے سے ہم نے اپنا سیٹ کرنا ہے. کیونکہ یاد رہے کہ بہت سارے کام جو باہر سے ملتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو ہمیں دشواری پیش آتی ہے وہ ہے ایک تو ٹائمنگ کی. جب ہماری شام شروع ہو رہی ہوتی ہے تو ان کا دن شروع ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری جو ہمیں دشواری پیش آتی ہے وہ ہے کمیونیکیشن کی. ان کی بولنے کا انداز، ان کی بات سمجھنا. سب سے آسان تو یہ ہے کہ آپ سارا کا سارا، اگر آپ انگریزی آپ کو اچھی آتی ہے، کوشش کریں کہ زیادہ تر ریٹن پہ کام کریں تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے سکیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکیں. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. آئیں ہم کمپیوٹر پہ چلتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں کس قسم کے جاب اویلیبل ہیں اور ہمیں انہیں کس طرح سے اپروچ کرنا چاہیے. تو لیٹس گو اوور ٹو دا انٹرنیٹ. جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جو پہلی سائٹ ہم نے کھولی ہے اس کا نام ہے فری لانسر، اور ہم نے جو کوئری لگائی ہے اس کا نام ہے کوئک بکس. ہم نے دیکھا کہ کوئک بکس کے اس سے توسط سے ہمارے پاس کتنے پروجیکٹس ہیں. تو جواب میں ہمارے پاس کوئی 18 رزلٹس آئے ہیں، اور بلکہ اب وہ 24 ہو گئے، اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں. اس میں جو ایک بال پاک فگر ہوگی ریٹ کی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، لیکن ہم نے ابھی ڈائریکٹلی ریٹ کے اوپر نہیں جانا. ہم نے یہ جانا ہے کہ کس ٹائپ کے پروجیکٹس کے لیے ہم اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں، اور کون سا ایسا ہے جس کو فی الحال ہم کوالیفائی نہیں کرتے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو بعض ایسے جاب نظر آ رہے ہیں جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کوالیفائڈ. اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جب ہم اس طرح کوئی جاب چوز کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن بیسک جو ہونی چاہیے وہ ہے یو ایس انگلش لیول 1. اس کی آپ سرٹیفکیشن لیں گے تو میرے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ یہاں جانے سے پہلے آپ نے اپنی کمیونیکیشن پہ زور دینی ہے کہ ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمارے کسٹمر کے ساتھ اچھی ہو. لیکن یہاں یہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ میری کمیونیکیشن بڑی اچھی ہے، اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے تو آپ سرٹیفکیٹ لیں اور پھر میرے ساتھ کام کریں. تو یہاں اس طرح کے بہت سارے کام ہوں گے جس میں کہ کمیونیکیشن اور انگلش لینگویج بڑی کمپلسری ہوگی، اور اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ ضرور یہ ٹیسٹ دیں، سرٹیفکیٹ لیں، کوالیفائی کریں، اور ایسے جابس کے لیے بھی اپلائی کریں، کیونکہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. انگریزی ہماری بری نہیں ہوتی،
اور ریٹن انگلش میں تو ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا اب آئیں دیکھتے ہیں کہ یہاں کس ٹائپ کے جابز ہیں. ایک اور ہے جاب ہمارے پاس کمپنی اکاؤنٹنٹ بک کیپنگ کا, اور ایک بڑا اچھا جاب ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ہے کوئک بکس سیٹ اپ. اگر آپ اس کی انگلش پڑھیں تو یہ کہتا ہے کمپنی نیڈس ٹو کلین اپ دا پاسٹ اکاؤنٹنگ انٹریز اینڈ سیٹ اپ اے نیو سسٹم فار اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ ان کوئک بکس. یہ وہ کام ہے جو آپ اس پوری سیریز میں کرتے ہی چلے آئیں. آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے. یہ ایک کمپنی ہے جس کو یہ کرنا ہے کہ اپنا پرانا ڈیٹا اٹھا کے جس قسم کا بھی ہے یہاں شفٹ کرنا چاہ رہی ہے, اور کمپنی سیٹ اپ کر کے اکاؤنٹنگ دوبارہ سے سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے. پرانی اس کی اکاؤنٹنگ میں بہت سارے مسئلے آ سکیں. اگر ہم اس پروجیکٹ پہ بڈ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ وہ لسٹ ڈاؤن کر لیں تمام چیزیں جو آپ کریں گے. اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ چارٹ آف اکاؤنٹ سیٹ کریں گے. دوسرا آپ تمام جتنے بھی بیلنسز ہیں اپنے وینڈرز کے, جتنے بھی بیلنسز ہیں اپنے کسٹمرز کے, جو آپ کی انوینٹری ہے وہ ساری کی ساری اٹھا کے یہاں امپورٹ کریں گے تاکہ یہ چل سکے. لیکن یہ صرف زبانی نہیں ہے. جو اسٹیپس آپ نے کرنے ہیں آپ نے پہلے اپنے پاس لسٹ ڈاؤن کر لینے کہ ہم نے ایک پرانی کمپنی کا ڈیٹا اٹھانا ہے, یہاں لے کے آنا ہے, کس شکل میں لے کے آنا ہے. وہ ساری چیزیں جب تک آپ اسے بتائیں گے نہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا. جب ہم بڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اماؤنٹ کہہ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے دنوں میں مجھے یہ سارا کام چاہیے, یہ سارا کام ہو جائے تو بہت بہتر ہے. یہ کس طریقے سے پوری بڈ ہم نے بنانی ہے, کس طرح سے کرنی ہے, اس کے لیے کیونکہ آپ نے فری لانسنگ کا ایک مینڈیٹری کورس کیا ہوا ہے, اور اگر آپ کو اب دوبارہ سے اسے یاد کرنا ہے تو جلدی سے اس کے تھرو گزریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے فل کیسے کرنی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں آپ نے فل کرنی ہے آفٹر یور بڈ اماؤنٹ از یور پرپوزل. یہ یاد رکھیں کہ پرپوزل میں وہ جان ہونی چاہیے کہ آپ سیل کر سکیں اپنے آپ کو ٹو یور پرسپیکٹو کلائنٹ. اس میں آپ نے اسے اس طریقے سے بتانا ہے کہ اس کو سمجھ میں بھی آ جائے, نمبر ایک, اور نمبر دو سب سے اہم, اسے یہ کانفیڈنس ہو جائے کہ آپ کو کوئک بکس آتی ہے اینڈ یو کین ڈیلیور. تو یہاں آپ بیٹھ کے سوچ کے سمجھ کے آپ ایک اپنا پروپوزل ڈرافٹ کریں جو کہ کنسائز ہو, ٹو دا پوائنٹ ہو, اور تمام ایسپیکٹ کور کر رہا ہو. جب آپ اس کے ساتھ بگنرز اماؤنٹ کی بڈ کریں گے یو ہیو اے ویری گڈ چانس آف وننگ دیٹ بڈ, اور یہ آپ کا پہلا قدم ہوگا فری لانس مارکیٹ میں. اسی طرح ہمارے پاس اور بھی فری لانسر کے علاوہ مختلف سائٹس ہیں جو کہ ہمیں بڈنگ کرنے دیتی ہیں اور فری لانسنگ کرنے دیتی ہیں. ان میں سے ایک ہے اپ ورکس. اپ ورک میں بھی ہمارے پاس بے تحاشا مسلسل اس طرح کے جاب نکلتے رہتے ہیں, اور آپ کو اپڈیٹ اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. اس وقت جب بھی آپ ادھر اپنے آپ کو جوائن کریں گے تو وہ آپ کو کوئی 60 کریڈٹس یا کنیکٹس دے گا, اور جتنی آپ بڈ کرتے جائیں گے ہر بڈ کے اوپر 2 کنیکٹس آپ کے کم ہوتے جائیں گے, یہاں تک کہ آپ ایک مہینے میں کوئی 30 بڈس کر سکتے ہیں. لیکن اگلے مہینے آٹومیٹکلی یہ رینیو ہو جائیں گے اور آپ کے پاس پھر سے 60 کنیکٹس آ جائیں گے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو ایک جاب مل جائے گی جس کے بعد آپ کے پاس کافی عرصہ اسی جاب پہ چلتے رہیں گے. آپ یاد رہے کہ ہمارے پاس صرف 2 یا 3 دن کی جابس بھی آ سکتے ہیں, لانگ ٹرم جابس بھی آ سکتے ہیں, لیکن تمام کے لیے یو ہیو ٹو بلڈ یور ریزیومے. آپ نے اپنا پورٹ فولیو ریزیومے بلڈ کرنا ہے. جس طرح ہم نے فری لانسر پہ کیا تھا اسی طرح ہم نے یہاں بھی کوئک بکس کو سرچ کیا, اور اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس بڑے سارے آپشن آ گئے. اس میں سے ہم نے ایک سلیکٹ کیا ہے جس میں انہیں فل ٹائم ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چاہیے جو کہ کوئک بکس کے ساتھ کام کر سکے. گو ہم شاید یہ نہ ہو, لیکن صرف فار ایگزامپل ہم نے یہ چوز کیا ہے, اور اس کے لیے ہم نے سبمٹ اے پروپوزل کا بھی بٹن کلک کر دیا. جب ہم سبمٹ اے پروپوزل کا بٹن کلک کریں گے تو ونس اگین وہ ہم سے آرلی ریٹ پوچھے گا, لیکن یو بینگ اے بگنر یو شوڈ اسٹارٹ
with the bare minimum. آپ یاد رکھیں کہ ہم نے ایسا ریٹ دینا ہے کہ ہمیں پہلی دفعہ کام مل جائے. جب ہمیں کام مل جائے گا اور سیٹسفیکٹریلی ہم ڈیلیور کر دیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہمارا کسٹمر کلائنٹ ہے وہ ہم کو ریٹ کرے گا, اور ہماری ریٹنگ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی ہی چلی جائے گی. اور جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں کام کیسے کرنا ہے, ڈیلیور کیسے کرنا ہے, اور ہمارا کانفیڈنس بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا, دین وی کین ایم ہائر. ونس اگین اس میں بھی آپ نے اپنا کور لیٹر لگانا ہے جس میں آپ نے اپنی وہی ڈیٹیل کہ کس طرح سے میں کام کروں گا, اور اگر اٹیچمنٹس آپ کے پاس ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئک بکس کا سرٹیفکیٹ ہے جو آپ نے اس کورس کو کر کے دیا ہے, اس کی اسکینڈ کاپی لگا دیں, اپنے ایکیڈیمک ریکارڈ لگا دیں, جس سے پتہ چلے کہ واقعی آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ آف اکاؤنٹس فائنانس بھی موجود ہے, کوئک بک کی بھی سرٹیفکیشن موجود ہے, اینڈ یو نو ایگزیکٹلی واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. جب آپ یہ ساری چیزیں دیں گے تو آپ کے کسٹمر میں وہ کانفیڈنس آئے گا کہ یہ آپ کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرے اور آپ کو شارٹ لسٹ ضرور کرے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کوئی سوال کر لے, لیکن دس از ہاؤ تھنگس ورک ان دس فری لانسنگ بزنس. اب آپ نے دیکھ لیا کہ فری لانس مارکیٹ میں کوئک بکس کی, اکاؤنٹنگ کی کتنی زیادہ کھپت ہے, لیکن ہمیں جب اس نئی فیلڈ میں پہلی دفعہ قدم رکھنا ہے تو ہم نے اس کے لیے پوری تیاری کرنی ہے, کوئک بکس پہ پورا عبور حاصل کرنا ہے, اکاؤنٹنگ کی جتنی نو ہاؤ ہم لے سکتے ہیں ہم لیں گے, اور اپنی کمیونیکیشن بہتر کر کے اپنے کلائنٹ کو اپنی طرف راغب کرنا ہے. جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ کلائنٹس آ گئے اور انہوں نے آپ کے کام کو ریٹ کر دیا تو پھر آپ کہیں بھی کسی وقت بھی بڑے سے بڑے پروجیکٹ کے لیے بڈ کر سکتے ہیں, اور پھر آپ وہ قیمت مانگ سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. لیکن فی الوقت جب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, وی آر آرمڈ وتھ knowledge of QuickBooks and our self-confidence that we can deliver. یہ دونوں چیزیں آپ لے کے اگر آپ مارکیٹ میں آتے ہیں تو پھر آپ کامیابی دیکھیے گا کس طرح سے آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی. اور امید ہے کہ اس کورس نے آپ کو کانفیڈنٹ کر دیا ہوگا کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ بآسانی کام کر سکتے ہیں, بھلے ڈیسک ٹاپ کا ہو یا آن لائن کا. So in conclusion, now that we are ready to jump into the freelancing market, we should have everything that we wish to display to our customer and clients ready. یہ ساری چیزیں تیار رکھیں اور اپنے آپ کو سیل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. That's it. Thank you so much.